اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صلوات بھیجیں محمد اور علیہ وسلم۔ خاندان رسالت و نبوت کے حوالے سے جو عشرہ 21 صفر کو شروع کیا تھا، آج اس کی آخری مجلس ہے اور موضوع گفتگو مستقل آپ حضرات کی خدمت میں یہی پیش کیا جاتا رہا۔ اب اس موضوع کو انشاءاللہ چونکہ ابھی تک تھا اجداد نبی اور اس کے بعد ہسٹری کا ایک دوسرا رخ شروع ہوگا اور اس کا نام ہے کفالت حضرت ابو طالب اور رسالت۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ تو حضرت ابو طالب کی کفالت اور حفاظت رسالت، تو لہٰذا یہ عنوان انشاءاللہ جب کبھی آئیں گے تو اس عنوان پہ گفتگو ہوگی کہ ابو طالب کی کفالت اور رسالت۔ تو لہٰذا آج یہاں پہ بیان میں اپنا ختم کرنا چاہتا ہوں کہ وجود نبی کی برکتیں، ہمارے پیغمبر کے وجود میں کیا کیا برکتیں تھیں۔ دیکھیں شیعہ سنی کتابوں میں بہت زیادہ واقعات ایسے لکھے ہیں کہ جو اختلافی چیزیں ہیں اس عشرے میں وہ میں بیان کرنا نہیں چاہتا، اور اگر میں اختلافی چیزیں بیان کرنے لگوں تو یہ آج کی مجلس میں پھر وہ موضوع ادھورا رہ جائے گا۔ تو لہذا اسی کو مکمل کر کے کہ پیغمبر اکرم کے والد محترم دنیا سے پہلے ہی جا چکے ہیں اور جناب آمنہ خاتون موجود ہیں تقریباً 7 سال تک، 8 سال لگا لیجئے، اور یہ حفاظت میں ہے اپنے دادا عبد المطلب کی۔ تو 6 یا 7 یا 8 سال کی عمر تک میرے پیغمبر حفاظت میں رہے اپنے دادا کی، یعنی جناب عبد المطلب کی، یہ ان کی حفاظت کرتے رہے اور ان کے وجود کی برکتوں کو دیکھتے رہے اور ہر آدمی کو سمجھاتے رہے کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ کائنات کا رسول ہے، یہ اور مسلمان ہے جسے رسالت کا پتہ 40 سال کے بعد پتہ چلتا ہے۔ ہمارے ان کے خاندان کو معلوم ہے کہ یہ بچہ رسول ہے، اس لیے کہ ایسی برکتیں کسی بچے میں تھی نہیں
جیسی سرکار میں تھی. حد یہ ہے کہ جو ہمارے سنی بھائیوں کی، اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں جو واقعہ نقل ہوا حلیمہ سعدیہ کا، تو انہوں نے بھی اتنی برکتیں لکھیں. یہ الگ مسئلہ ہے کہ بعد میں آپریشن کرا بیٹھے نبی کا. ہاں وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ مجھے گفتگو نہیں کرنا ہے، لیکن اپنا عقیدہ بتانے کا سب کو حق ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا نبی آ کے نبی نہیں بنا ہے. بس یہی جملہ میں نے کہہ دیا، یہ سارے اعتراضات کا جواب ہے اگر آپ سمجھ لیں. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. ہمارا عقیدہ، شیعہ اثنا عشری لوگوں کا عقیدہ، سرکار کے بارے میں ہم کسی پہ جبر نہیں کرتے، نہ ہم کسی کے عقیدے کو ریجیکٹ کرتے، لیکن جو ہم مانتے ہیں وہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا مذہب تشیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر ہمارا نبی، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، رسولوں کا رسول، نبیوں کا نبی، آمنہ کا لال، عبداللہ کا جایا، ابو طالب کا چہیتا، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہی نبی ہوئے ہیں. تو جب پیدا ہی نبی ہوئے ہیں تو پھر ان سے غلطی کا، خطا کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ ہے کہ ہم تو 40 سال کے بعد نبی مانتے ہیں، اس سے پہلے عام آدمی مانتے ہیں، تو جو ایسا مانتے ہیں وہ کچھ بھی مانیں. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے بھائی، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا نبی پاک و پاکیزہ ہے، اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو کے نبی نہیں بنا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے. دیکھیے ہمارے نبی کے 4 ٹائٹل ہیں. اب اس کو غور سے سنیے گا، خلاصہ ہے نا آج اشرے کا. میں توجہ چاہتا ہوں آپ جوانوں سے، بڑی علمی بات ہے. 4 ٹائٹل ہیں. ایک ہے احمد، ایک ہے محمد، یہ بھی اگلے سال بحث ہوگی کہ محمد کس نے نام رکھا، احمد محمد. ایک ہے جسے کہیے حبیب، بشیر، نذیر، سراج منیر، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر. سمجھ رہے؟ تو محمد، احمد، یہ نام پہ آ جائیے، یہ 2 تو نام ہے، ایک احمد ایک محمد. اس کے بعد آ جائیے عبد. اس نبی کو عبد بھی کہا گیا ہے، اس نبی کو رسول بھی کہا گیا، یا ایھا الرسول بلغ، تو رسول بھی کہا گیا. اس نبی کو محمد بھی کہا گیا، اور اس نبی کو عبد بھی کہا گیا. اب یہ تھوڑا سا میں توجہ چاہتا ہوں، چونکہ بڑا گہرا مسئلہ ہے، اگر آپ اسے سمجھ لیں. ایک صلوات بآواز بلند پڑھے محمد والے. تو پورے اشرے کا خلاصہ ہے بھائی، یہ سمجھیے. تو ہمارے پیارے نبی کا ایک نام محمد اور ایک نام احمد، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو امام زمانہ آئیں گے ان کے بھی یہی 2 نام ہیں، ایک احمد ایک محمد، یعنی جو پیارے نبی کے نام تھے وہی ان کو دے دیے گئے. تو ایک ہے رسول، ایک ہے محمد، ایک ہے احمد، ایک ہے عبد. ابھی القاب کی بات چھوڑ دیجئے. اب مجھے آپ یہ بتائیے، جو یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا سب مل کے پڑھیں گے. ان اللہ و ملائکتہ، پڑھیے ذرا مل کے. ہاں، صلو علیہ وسلم، یہ آیت ہے. اللہم، یہ خدا کی قسم بہت مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے. تو اس کو یہ آیت ہے، یہی آیت وہ ہے، خالی اسی آیت کی پرمیشن ہے بس
کہ نماز کے سلام کے بعد اگر مومن تسبیح سے پہلے کوئی آیت پڑھ سکتا ہے تو بس یہ والی. ہمارے انڈیا پاکستان میں ایک تو شروع ہے مصافحہ. یہ مسئلہ غور سے سنیے آپ. مثلا ادھر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ و نماز کا سلام ہے نا. سلام جو پھیرا آپ نے تو ہماری طرف تو یہ ہے کہ بھائی پہلے ادھر ہاتھ بڑھا دیا ایسے، پھر ادھر ہاتھ بڑھا دیا ایسے. کچھ ایسے ہیں جو دعائیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. کوئی اللہم کل ولی کل پڑھ دیتا ہے، کوئی جو ہے دوسری دعا پڑھ دیتا ہے، تو کوئی مصافحہ ملانے لگتا ہے. یہ ساری چیزیں روایات کے حساب سے مناسب نہیں ہیں. اب وہ کیوں نہیں ہے وہ سنیے آپ. اس لیے کہ ہمارے امام کی حدیث ہے کہ سلام میں اور تسبیح میں کسی شے کو آپ بیچ میں نہیں لا سکتے. یہ انشاءاللہ 4 اشرے ہیں میرے پاس لکھے ہوئے بی بی فاطمہ پہ، جو صرف بی بی فاطمہ پہ ہیں، ایک بھی لفظ ادھر ادھر کا نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. ایک اشرہ تو خالی بی بی کے ناموں پہ ہے بس، ایک ایک مجلس ایک ایک نام پہ. تو خیر وہ تو بعد میں، مگر میرا موضوع یہ نہیں ہے. تسبیح کے اوپر تقریباً ایک خمسہ پورا تسبیح فاطمہ پہ. اب اس کو سنیے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اسلام کیا کہتا ہے کہ تسبیح بالکل ملی ہوئی ہونی چاہیے نماز سے. یعنی آپ ادھر ادھر بھی مت دیکھیے، آپ کسی سے بات بھی مت کریے. حد یہ ہے کہ اگر آپ کو گھٹنوں میں کوئی پرابلم یا کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ پھیل کے بھی نہیں بیٹھ سکتے. یعنی جس حال میں تشہد اور سلام پڑھا اسی حال میں تسبیح پڑھیے. اس لیے کہ نماز کا پورا وزن ٹکا ہے اس تسبیح پر. یا ایسے سمجھ لیجئے، میں مثال دوں. عبد الرزاق مکرم نے مثال بڑی کمال کی دی ہے. میں سوچا تھا جب مجمع اور بڑھ جائے گا تو میں مثال دوں گا، لیکن یہ تو بھائی ان دنوں میں تو یہ مجمع بہت آ رہا ہے ماشاءاللہ. تو خیر سن لیجئے، لکھیے آپ. عبد الرزاق مکرم نے جو مثال دی ہے خدا کی قسم، انہوں نے کہا تسبیح اور نماز رابطہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ کوئی آدمی گاجر کا حلوہ بیچ رہا ہو مگر اس پہ چاندی کے ورق نہ ہو. مٹھائی بڑی اچھی ہے مگر چاندی کے ورق نہیں ہے. ایک آدمی برابر میں بیٹھا ہے، وہ بھی وہی مٹھائی بیچ رہا ہے مگر چاندی کے ورق لگا رکھے ہیں. ایک مثال. دوسری مثال انہوں نے جو دی ہے عبد الرزاق مکرم نے، انہوں نے کہا کپڑا آپ دونوں لائے مارکیٹ سے، ایک ہی کمپنی کا ہے، ایک ہی کپڑا ہے، لیکن ایک کپڑے کو منخوش کر دیا سونے کے دھاگوں سے اور ایک کپڑا چھوڑ دیا بغیر منخوش کیے ہوئے. بس نماز کی اور تسبیح کی مثال ایسے ہی ہے. اگر خالی نماز پڑھی اور تسبیح نہ پڑھی تو ایسے ہی ہے جیسے سادہ کپڑا، لیکن اگر تسبیح زہرا پڑھ لی تو ایسے ہے جیسے کپڑے کے اوپر نقش و نگار. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. میرا موضوع تسبیح نہیں، میرا موضوع خالی ایک مسئلہ سمجھانا ہے آپ کو. تو مسئلہ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، یعنی بغیر تسبیح کے نماز کی وہ اہمیت نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ 70 رکعت نماز بغیر تسبیح کے اور 2 رکعت نماز تسبیح کے ساتھ میرے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتی ہے. حدیث ہے. اب میرا موضوع تسبیح ہوتا تو آج تمہیں معراج کرا دیتا میں تسبیح کے اوپر، لیکن میرا موضوع نہیں ہے کیونکہ میرا موضوع ہے اجداد نبی، تو ہسٹری چل رہی ہے اس کی. تو مسئلہ کیا ہے کہ جس حال میں آپ ایسے بیٹھتے ہیں نا، ایک پیر کو دوسرے پیر پہ رکھ کے ایسے بیٹھ کے، ادھر آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد فوراً آپ تسبیح پڑھیے. ہلیے جلیے بھی نہیں، کسی سے بات بھی نہ کریے، کوئی تاقیبات میں سے بھی کوئی دعا نہ پڑھیے. اللہم کل ولی کل بھی بعد میں، مصافحہ بھی بعد میں،
ساری چیزیں بعد میں بالکل ملا دیجئے اسے نماز سے. یہ تسبیح زہرا کا طریقہ ہے. مگر ایک آیت ہے جسے پڑھ سکتے ہیں بس. امام نے فرمایا بس ایک آیت ہے. ادھر مومن نے سلام پھیرا, ادھر پڑھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون. بس اس آیت کے پڑھنے کی پرمیشن ہے تسبیح سے پہلے. اب اس کی کیوں ہے, توجہ چاہتا ہوں جو ٹیک لگائے بھی بیٹھے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ تسبیح کی ابتدا صلوات سے ہو. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. اللہم تو آپ نے دیکھا یہ ہے شریعت کا مسئلہ. یعنی نہ ادھر ہلیے نہ ادھر ہلیے نہ کچھ پڑھیے, آپ صرف نماز کے بعد تسبیح زہرا پڑھیے. ایک آیت ہے, وہ آیت میں نے کیا بتائی, ان اللہ. اس میں کون سا لفظ ہے, ان اللہ و ملائکتہ. ہاں آگے بڑھیے. الل بشیر نہیں ہے, الل نذیر نہیں ہے, الل حبیب نہیں ہے. اما چلیے حبیب کو بھی چھوڑیے. الا محمد نہیں ہے, الا احمد نہیں ہے, الا رسول نہیں ہے. ارے بہترین ہوتا اللہ نے دیا عبد کہا اپنا, یہ بھی نہیں کہا عبد کے اوپر صلوات. آخر اس کا ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے جو نبی ہی کا لفظ رکھا. اب اگر آپ سمجھ جائیں تو اصل میں وجہ یہ ہے کچھ ٹائٹل ایسے ہیں جو نبی کو زمانہ گزرنے کے بعد ملے ہیں. ظاہراً حقیقت میں تو نبی پہ تھے وہ, لیکن ظاہراً دیکھیے لفظ محمد جب پیدا ہو گئے تب نام ملا. لفظ محمد جب پیدا ہو گئے تب ملا. اس کے بعد آ جائیے احمد کے نام کی بشارت عیسیٰ نے دی, وہ ولادت سے پہلے. اس کے بعد آ جائیے آپ عبد. عبد جب کہا جب معراج ہوئی. رسول اس وقت کہا جب 40 سال کے بعد اعلان کر دیا. تو اگر صلوات میں لفظ رسول ہوتا, محمد ہوتا, احمد ہوتا, عبد ہوتا, تو دنیا یہ سمجھتی کہ صلوات کی سٹارٹنگ یہاں سے ہوئی ہے. اس لیے صلوات میں کہا النبی, نبی پر صلوات ہے. اب یہ نبی کب سے ہیں, کنت نبیا آدم بین الماء والطین. اللہ ابھی ایک واٹس ایپ پہ سوال آ رہا ہے, اور سوال یہ آیا ہے کہ بھائی جب کچھ نہیں تھا محمد و آل محمد سے پہلے, تو یہ تو بتائیے اللہ کیا کر رہا تھا جب مخلوق نہیں تھی. آ رہا ہے لکھا ہوا یا نہیں آ رہا ہے؟ تو ایک عالم نے بڑا بہترین جواب دیا, کہا اللہ صلوات پڑھ رہا تھا. اللہ اب دیکھیں کتنے گوشے میں چھوڑ رہا ہوں. صلوات بھی میرا موضوع نہیں ہے, تسبیح بھی میرا موضوع نہیں ہے, خالی مجھے بتانا ہے. تو کنتو نبیا و آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. تو اب انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. تو اگر یہ اس وقت نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے, تو وسیع بھی ایسا نہ ہو جو زمین پہ بنے.
وسیع وہ ہو جو وہ کہے کہ میں بھی اس وقت وسیع تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. سمجھ رہے آپ؟ تو ہمارے سرکار پیدا ہوئے تو اب 6-7 سال کے ہو گئے. ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور دادا کا بھی انتقال ہو گیا ہے. ماں بھی انتقال کر گئی, دادا بھی. اب روایت ہے, اب میں نے کہا آئندہ سال جو عشرہ آئے گا اس کا موضوع ہوگا جناب ابو طالب کی کفالت اور رسالت. تو اب دیکھیے جب 5-6-7 سال کے ہو گئے اور دادا دنیا سے جانے لگے تو سب سے بڑی فکر کس کی ہے؟ اپنے پیارے نبی کی. وہ بیچارے لیٹے ہیں, دم نکلنے والا ہے. اپنے بیٹوں کو سب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کی حفاظت کرے؟ تو سب نے کہا کہ ہم بڑھنا چاہتے ہیں. سبھی بڑھے ایک طرف سے. اس وقت تک تو ابو لہب بھی ابو لہب نہ تھا. دیکھیے بھائی میں ایک مثال آپ کو دے دوں, یہ کنواروں کے لیے بڑی اچھا نکتہ ہے. جن کی شادیاں ہو گئی وہ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں, کنوارے. دیکھیے ابو لہب نہیں ہوا تھا جب تک غلط جگہ شادی نہ ہوئی. میں نے پڑھ دی پوری تاریخ آپ کے لیے. اسی لیے کنواروں سے کہتا ہوں شادیاں دیکھ کے کیا کرو. امام نے فرمایا عورت کے اندر 3 چیزیں ہیں, مال, جمال, کمال. چھٹے امام کی حدیث ہے. کتنی چیزیں ہیں؟ مال, جمال, کمال. جوان سے کہتے ہیں مولا کہ نہ کسی کا مال دیکھ کے شادی کر, اس لیے کہ مال دیکھ کے شادی کرے گا تو جیسے ہی مال ختم ہوگا ویسے ہی بیوی سے محبت ختم ہوگی. نہ جمال دیکھ کے شادی کر, ہو سکتا ہے کوئی بیماری آ جائے تیری بیوی کا چہرہ خراب ہو جائے. اگر جمال سے محبت ہوگی تو بھی تلخیاں پیدا ہوں گی. اب بچی ایک چیز, وہ ہے کمال. کمال نہ بیماریوں میں ختم ہوتا نہ غربت میں ختم ہوتا. اس لیے کہا کمال دیکھ کے شادی کر, دولت دیکھ کے شادی نہ کر اور جمال دیکھ کے شادی نہ کر. پھر امام نے فرمایا اگر تو کمال دیکھ کے شادی کرے گا تو اللہ تجھے 3 چیزیں دے گا, جمال بھی, مال بھی, کمال تو ہے ہی. اور اگر جمال دیکھ کے شادی کرے گا اس سے محروم ہو جائے گا, مال دیکھ کے شادی کرے گا اس سے محروم ہو جائے گا. اب جب میں نے یہ بات پڑھی ایک جگہ تو ایک لڑکا آ گیا میرے پاس, کہنے لگے مولانا رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھ رہے بھائی, آپ کہہ رہے مال دیکھ کے شادی نہ کریے. سب سے بڑے رسول نے اتنی بڑی ملکۃ العرب سے شادی کی. تو میں نے کہا بھائی بات تو بالکل صحیح ہے تیری. کہنے لگے یہ حدیث نہیں ٹکرا رہی ہے ادھر. میں نے کہا نہیں ٹکرائی, کل بتائیں گے مجلس میں. کل ابھی بتا دیجئے. میں نے کہا نہیں, تمہارے ذہن میں آیا تو کئی کے ذہن میں آ رہا ہوگا. یہ مسئلہ جب حدیث آپ کے بھی آئی ہوگی ضرور, جیسے ہی میں نے حدیث پڑھی تو کسی نہ کسی کے ذہن میں آئی ہوگی یہ بات. اس بات کو فاطمہ کی ماں جانتی تھی, اسی لیے ساری تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ رشتہ نبی نے نہیں بھیجا, رشتہ نبی نے نہیں بھیجا ہے, رشتہ جناب خدیجہ نے بھیجا ہے. اور تمام خواتین نے اور ان کے رشتہ داروں نے کہا بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آ رہے تھے, تو نے منع کر دیا اور تو نے رشتہ بھیجا. تو ایسے فقیر کے گھر میں مثلاً, یہ ان کے الفاظ ہیں بھائی, ہم نہیں مانتے, کبھی کبھی نقل بھی کیا جاتا ہے کہ تم نے عبداللہ کے بیٹے سے شادی کر رہی ہو اور تم اپنا رشتہ بھیج رہی ہو, وہ غریب ہے. ارے کم سے کم اسی سے کرنی تھی تو اس کو رشتہ تو بھیجنے دیتی. ہم یہ نہیں کہتے نہ کریے آپ, لیکن تو رشتہ نہ بھیجتی, وہ رشتہ بھیجتے. اما بیوی ہو تو ایسی کہ شادی سے پہلے عزت کا اتنا خیال ہو, کہا نہیں رشتہ میں ہی بھیجوں گی. اگر وہ رشتہ بھیجیں گے تو دنیا کہے گی دولت کے لالچ میں بھیجا ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد. اب تو مجمع زیادہ ہو گیا, صلوات پڑھے با آواز بلند بھائی.
بڑی اچھا پورا اشرا سنا تم نے. تو انہوں نے کیا کہا, رشتہ خود بھیجا, تو وہ بات تو ختم ہی ہو گئی. تو پیغمبر اکرم یہ ابو لہب نہیں تھا. اس کی بھی ہسٹری انشاءاللہ آئے گی پھر کبھی پوری. تبت یدا ابی لہب کیوں کہا گیا, مگر نہیں بنا تھا ابو لہب. جس وقت اس کی کنیز نے خبر دی ہے نا, ابو لہب کی کنیز نے, کہ رسول اللہ مطلب تمہارے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا عبداللہ کے یہاں, تو کہنے لگا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا, میں نے تجھے آزاد کر دیا. اتنی خوشی ہوئی تھی ابو لہب کو نبی کے پیدا ہونے کی, مگر رشتہ داری جب لگ جائے. اب ام جمیل کا ذرا سرچ کرنا جا کے, میں تو نہیں بیان کر سکتا کس خاندان سے تھیں, سمجھ رہے, ہاں بہن تھیں بڑے آدمی کی, بہت بڑے آدمی کی. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اور کسی بادشاہ کی پھوپھی تھیں, حاکم کی پھوپھی تھیں. تو اب تو امیر کی جگہ اس کو فقیر بھی کہنے لگے مثلا. تو لہذا اس کی پھوپھی تھیں, ایک کی بہن تھیں, ایک کی دادی تھیں, اور خاندان سارا رسول کے خلاف تھا. ہمارے یہاں تو لہذا وہاں سے معاملہ بگڑ گیا. اب یہ جو ابو لہب تھا, اس لیے میں نے آپ کو بتایا. چلیے سارے کہہ رہے ہیں ہم کریں گے ہم کریں گے ہم کریں گے. پیارے نبی کی صورت کو دیکھا. اب سنیے, میں ایسی ہسٹری سنا رہا ہوں آپ کو جو آپ کو مزہ آئے گا. کہتے ہیں پیارے نبی کی صورت کو دیکھا, کہنے لگے بیٹے اے میرے سید و سردار, اے میرے لال. اما جس کا دادا بھی اسے سردار کہے, میرے لال تو بتا تو کس کے پاس جانا چاہتا ہے, تو بتا تو کس کے پاس جانا چاہتا ہے. بھائی ایک مرتبہ جناب ابو طالب کا چہرہ دیکھا, اور رسول چلے اور چچا کا دامن پکڑ لیا. چچا میں آپ کے پاس رہوں گا. کمال کی بات ہے بھائی, جس نبی کو پیدا ہوتے ہی اتنا شعور ہو کہ اپنا سر سجدے میں رکھ دے. اگر پیارے نبی میں, اگر ہمارے حضرت ابو طالب میں ذرہ برابر بھی کفر کے جراثیم ہوتے تو یہ پیارا نبی ادھر جاتا. بھائی جناب عبد المطلب نے حوالے نہیں کیا ہے, نبی سے کہا ہے تم دیکھو. انہوں نے کہا چچا کا دامن پکڑ لیا, چچا نے گود میں لے لیا. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں 2 منٹ کا, تو پتہ چلے گا. جب یہ دریائے نیل میں موسیٰ کا صندوق بہتے بہتے پہنچ گیا فرعون کے آس پاس, تو فرعون نے ہاتھ بڑھایا ایسے صندوق کو نکالنے کے لیے, صندوق پیچھے ہٹ گیا, صندوق پیچھے ہٹ گیا. اس کے بعد پھر صندوق آگے بڑھا, اس نے پھر ہاتھ ڈالا, پھر صندوق پیچھے ہٹ گیا. سمجھ رہے ہیں. مگر جب ایک مومنہ نے چاہا, اب یہ بتائیے کہ صندوق بالکل پیک ہے, اس 2-3 دن کے بچے کو کیا پتا ہے کہ اٹھانے والا کون ہے. اس کا مطلب ہے عصمت غیبت میں بھی ہو. ارے بہت بڑا جملہ دیا میں نے آپ کو. عصمت اگر پردے میں ہو تو سب کچھ دیکھ سکتی ہے. تو علماء نے تفسیر یہی لکھی کہ چونکہ وہ کافر تھا, موسیٰ نہیں چاہتے تھے کہ گود میں مجھے کافر لے. موسیٰ کو 3-4 دن کی عمر میں یہ پتا ہے کہ سامنے والا کافر ہے. جو سردار انبیاء ہو, یا رسول اللہ, آواز بلند امام زمانہ صلوات.
تو یہ نبی کا اختیار کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ ابو طالب وصی ہے. اسلام کی بحث چھوڑو، فضائل پڑھو ان کے. بس ہمیں ثابت نہیں کرنا کسی کے سامنے. وہ وصی تھے بھائی جناب عیسیٰ کے، تو لہذا انہوں نے گود میں لے لیا اور کہا بابا اب بے فکر رہیے، اپنی اولاد سے زیادہ چاہوں گا، اپنی اولاد سے زیادہ پیار کروں گا، خطرے میں اولاد کو سلاؤں گا، اسے بچاؤں گا، کھانا پہلے اسے کھلاؤں گا، اپنے بچوں کو بعد میں کھلاؤں گا. یعنی آپ جو ہیں محشر میں جب مجھ سے ملاقات کریں گے تو فخر تو کریں گے، اور یہ خود نبی تعریف کرے گا میری، اور اللہ میری تعریف کرے گا، میں اس شان سے اس کی خدمت کروں گا. چلیے جناب اب لے لیا. جب کھانے کا وقت آتا تھا تو سرکار کے لیے جب دسترخوان بچھتا تھا تو فاطمہ بنت اسد کہتی تھی اپنے بچوں سے میرے بچوں پہلے تم ہاتھ نہیں بڑھانا. یہ ہسٹری ہے، ہسٹری. بچوں تم ہاتھ نہیں بڑھانا. سب سے پہلے نبی اٹھاتے تھے کوئی بھی چیز، اور پھر فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ایک حصہ دیتی تھی، مجھے ڈبل دیتی تھی. سب سے بہترین کپڑا مجھے پہناتی تھی، سب سے پہلے کھانا مجھے دیتی تھی، گود میں مجھے کھلاتی تھی، تازے تازے کھجور میرے لیے اکٹھا کرتی تھی اور مجھے کھلاتی تھی. یہ علامہ امینی الغدیر میں لکھتے ہیں ایک دن بی بی فاطمہ بنت اسد سو رہی ہیں، بچے کو بھوک لگی، ہو جاتا ہے عورت کبھی کبھی لیٹ جاتی ہے، سو گئی ہیں، سو رہی ہیں، آرام کر رہی ہیں. اللہ نے چاہا کہ آرام کرے تو اس بچے کی اہمیت پتہ چلے. گھر میں ایک بہت بڑا کھجور کا پیڑ، اب نبی کریم نیچے سے اٹھا کے کھاتے نہیں ہیں، اٹھاتے نہیں ہیں. علامہ امینی نے الغدیر میں کمال کر دیا. میاں کیا واقعہ لکھا کہ بھوک لگی، ماں کو نہیں اٹھایا، گئے. درخت لمبا ہوتا ہے بہت کھجور کا، تو اس کھجور کے درخت سے کہا کہ محمد تجھے حکم دیتا ہے، مجھے بھوک لگی ہے. اب علامہ امینی لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں درخت ایسے چلا، ایسے اتنا جھکا، اتنا جھکا، اتنا جھکا کہ پیارے نبی نے ہاتھ بڑھائے اور ہاتھ بڑھا کے کھجور کھائے. یہ منظر فاطمہ بنت اسد پورا دیکھ رہی تھیں. جیسے ہی ابو طالب آئے، آنے کے بعد کہا میرے سرتاج، میرے سرکار، آج تو میں نے عجیب شان دیکھی تمہارے بھتیجے کی. کہا کیا دیکھا؟ اب دیکھیں پھر وہی بات جو اس دن آئی تھی وہی آئے گی. کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا انہیں بھوک لگی، میں اٹھی نہیں تھی، یہ درخت کے قریب گئے، درخت ایسے جھکا، نیچے آیا، انہوں نے کھجوروں کو توڑا، کھایا. کہنے لگے تم اس بات پہ کیا تعجب کر رہی ہو؟ میں تو جب اسے ساتھ لے کے چلتا ہوں تو پورا باغ تعظیم کے لیے جھکتا ہے، ہر درخت تعظیم کے لیے جھکتا ہے، ہر پتھر اسے سلام کرتا ہے، ہر ذرہ اسے سلام کرتا ہے، زمین اسے سلام کرتی ہے، آسمان اسے سلام کرتا ہے. اور کیا تجھے بشارت نہ دے دوں؟ ارے ایسا ہی بچہ تیرے یہاں ہوگا. یہ دوسرا موقع ہے، وہ میں نے بتا دیا علم ابو طالب کتنا تھا. یہ دوسرا موقع ہے جہاں ابو طالب نے کہا کہ ایسا ہی بچہ تمہارے یہاں ہوگا. خیر ہسٹری آگے بڑھی. اس کے بعد آ جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مین مسئلہ ہے جس پہ مجھے اشرا ختم کرنا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما. ماشاءاللہ. بس اب سمجھ گئے. یہ آیت ہے نبی کے بارے میں. وَقَضَى رَبُّكَ تیرے رب کا فیصلہ ہے. اللہ تعبدوا الا ایاہ.
اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. ارے بھائی یہ بتائیے، ماں مر گئی ہے 5-6 سال کی عمر میں، باپ مر گیا ہے ولادت سے پہلے، آیت آ رہی ہے بہت بعد میں، تمہارے رب کا فیصلہ ہے اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اب اس آیت پر عمل کرنا ہے نبی کو، چونکہ امت کو کہا جا رہا ہے مگر خطاب نبی سے ہے، تو 2 شخصیتیں ایسی دکھاؤ کہ جو ایک ماں کی جگہ تھی، ایک باپ کی جگہ تھی. دکھائیے، قرآن ہے بھائی، یہ قرآن کہہ رہا اگر ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے لیے اف بھی نہ کرنا، ان سے نرم نرم لہجے میں بات کرنا. تو نبی کو خالی ہوا میں تو نہیں کہا جا رہا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کو قرآن نبی کے ماں باپ کہہ رہا ہے، اور نبی امت کو ان دونوں کا احترام کر کے بتا رہے ہیں جیسا میں ان کا احترام کر رہا ہوں ویسے ہی آپ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا. وَخْفِضْ لَهُمَا، ان کے سامنے کبھی اونچے ہو کے نہ چلنا. 4تھے امام نے ایک جوان لڑکے سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، اس نے ایسے رکھ دیا تھا باپ کے پشت پہ ہاتھ، ایسے. امام نے کہا الٹا کر رہا ہے، باپ کو رکھنا چاہیے. اسی لیے عزیزو یاد رکھیے، جب تک آپ کی پشت پہ تمہارے باپ کا ہاتھ ہے سمجھ لو تم سب سے زیادہ طاقتور ہو، سب سے زیادہ طاقتور ہیں آپ. اس لیے کہ جتنا احترام اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے اتنا ہی احترام ماں باپ کو دیا ہے. بہت بڑی بات کہہ دی میں نے، اگر آپ اسے سمجھ لیں. جتنا احترام اپنے نبی کو دیا ہے، مطلب نبی کا کیا احترام ہے؟ نبی کا احترام یہ ہے کہ کائنات کی کسی بھی شے کو اگر نبی کہہ دے کہ آؤ تو آنا واجب ہے. پتھروں سے کہہ دے تو آنا واجب ہے، درختوں سے کہہ دے تو آنا واجب ہے. جیسے اس کھجور کے درخت کو حکم دیا، آنا واجب ہے. ابو جہل کے ساتھ بہت کافر مل کے آئے، یہ معجزہ کسی عام کتاب میں نہیں، نہج البلاغہ میں ہے، اور ابن ابی الحدید معتزی نے لکھا، اور اس معجزے کے راوی ہی امام علی ہیں. اب یہ بتائیے کتنا بڑا معجزہ ہوگا جس کو امام علی نہج البلاغہ میں بیان کر رہے ہیں. یعنی کتنا احترام کرتی ہے ہر شے پیارے نبی کا، جس کو بھی حکم دے دے اس پہ واجب ہے کہ نبی کی بات سنیں. حد یہ ہے کہ اگر آپ نماز کی حالت میں بھی ہوں اور نبی آواز دے دیں تو آپ پہ واجب ہے نماز کا توڑنا. آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ نے نہیں سنا صحابی تھا ایک نماز پڑھتا رہ گیا، میں تو نماز پڑھ رہا تھا، نبی نے کہا تجھے نماز بتائی کس نے ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ معجزہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ سنیے کیا ہے. امیر المومنین بیان کرتے ہیں کہ سارے کافر مل کے آئے، میں نبی کے برابر میں بیٹھا تھا، اور آ کے کہنے لگے کہ اگر تو ایک بات ثابت کر دے تو ہم تجھے نبی مان لیں اور ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں. نبی نے کہا کہ بتاؤ کیا ہے؟ کہا دیکھ لو. کہا بالکل. کہا ورنہ ہم یہی کہیں گے آپ جادوگر ہیں. نبی نے کہا ویسے جو تم کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری بھی خبر سن لو پہلے. کہا کیا؟ کہا میں چاہے جتنے معجزے دکھا دوں تم جہاں ہو وہیں رہو گے، تم سدھرنے والے نہیں ہو، تم مجھ پہ ایمان لانے والے، اور تم کو بتا دوں تم فلاں فلاں جگہ مرو گے، فلاں جنگ میں مرو گے، تم بدر میں مرو گے، تم مجھ پہ ایمان لانے والے. مولا علی کہتے ہیں کہ نبی نے کہا بتاؤ کیا چاہتے ہو مجھ سے نبی ماننے کے لیے. ایک بہت بڑا درخت تھا، بہت بڑا، بہت عظیم درخت تھا مکے میں. اجا جڑ کے ساتھ پیڑ اکھاڑنا آسان بات نہیں ہے. یہ مشینیں بھی اوپر سے کاٹتی ہیں جلدی سے. آپ اس جگہ جڑ سے نکالیے ذرا، نہیں نکال سکتے. سب سے
عظیم بات ہے، جڑ سے پیڑ کو. انہوں نے کہا اگر تم اشارہ کرو اور یہ پیڑ اپنی جڑوں کے ساتھ آپ کے پاس آ جائے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے. نبی نے اشارہ کیا، اللہ کا نبی اور رسول تجھے حکم دیتا ہے اپنی جڑ کے ساتھ آ جا. اب دیکھ رہے ہیں مولا علی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں درخت اکھڑا خود بخود اور جڑ کے ساتھ اکھڑ کے آیا، اور اکھڑنے کے بعد کہتے ہیں اس کی بڑی بڑی 2 شاخیں تھیں، ایک شاخ اس نے علی کے سر پہ رکھ دی اور ایک صلوات پڑھے محمد اور علی محمد پر. آگے آ جائیے، ایک صلوات اور پڑھے محمد اور علی محمد پر. ایک شاخ نبی کے سر پہ رکھ دی. نہج البلاغہ کا معجزہ ہے، کسی تاریخ کا نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، اور راوی بھی مولا علی ہیں. ایک شاخ نبی کے سر پر، ایک شاخ علی کے سر پر رکھ دی. اس کے بعد کہنے لگے او ہو جڑ کے ساتھ اکھڑ کے آ گیا ہے. کہنے لگے ابھی نہیں مانتے، اسے کہیے یہ واپس وہیں چلا جائے. نبی نے کہا بھائی واپس چلے جاؤ. پیڑ پھر واپس چلا گیا. کہنے لگے اب کہا اس درخت سے کہیے آدھا اپنی جگہ کھڑا رہے اور آدھا ہمارے پاس آئے. اب وہ درخت آدھا اپنی جگہ کھڑا رہا، آدھا نبی کے پاس آ گیا. اس کے بعد اسے واپس کر دیا. کہنے لگے اب کیا نظریہ ہے؟ کہنے لگے بہت بڑے جادوگر ہو، آپ سے تو بڑا جادوگر ہی کوئی نہیں دیکھا ہم نے. ہوا اتنا بڑا جادو نہیں ہے کسی کے پاس. اب آپ سمجھے، جملہ کہنا میرا کام ہے، معراج پہ جانا آپ کا کام ہے. جس کا ضمیر نجس ہوتا ہے پاکیزہ چیزیں اور معجزے بھی اسے نہیں بدلتے. سمجھ، یہ جو آل محمد کے فضائل تمہاری سمجھ میں آ جاتے ہیں تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو. ورنہ ہم بھی ہوتے ایسے جادو ہے. اب یہ معجزہ سمجھ کے یاد رکھیے آپ، نبی کا معجزہ ہے درخت کو جڑ سے اکھاڑ کے اپنے سامنے جھکا لینا. تو وسیع بھی ایسا ہو جو دروازہ کسی سے نہ اکھڑے. یا علی یہ پیارے نبی کا ہے، پیارے نبی کا. پھر میں بتا رہا ہوں وہی اللہ نے معجزہ دیا ماں باپ کو، وہی طاقت دی ماں باپ کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلام میں نماز شب کی بڑی اہمیت ہے. نماز شب کی بڑی اہمیت ہے، جلدی سے کسی کو توفیق نہیں ہوتی. نماز شب کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر تم نماز شب پڑھ رہے ہو یا تم نماز نافلہ پڑھ رہے ہو یا زیارت امام حسین پڑھ رہے ہو یا کوئی مستحب نماز پڑھ رہے ہو اور تمہاری ماں تمہیں آ کے آواز دے تو اسلام کہتا ہے مستحبی نماز توڑ دے، ماں کی بات سن. یہ مسئلہ ہے شریعت میں ہے. آپ ذرا جا کے دیکھیے ہماری بڑی بڑی کتابوں میں ہے. اگر آپ نے ماں کی بات نہیں سنی تو نماز شب آپ کی قبول نہیں ہے. جماعت میں جانا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر ماں کہے کہ بیٹا میری خدمت کون کرے گا اگر تو نماز جماعت میں چلا گیا، تو اسلام کہتا ہے تجھے گھر پہ رہ کے نماز پڑھنی ہے، نماز جماعت میں نہیں آنا ہے، چونکہ ماں کہہ رہی ہے. یہ نماز کا مسئلہ ہو گیا، جماعت کا مسئلہ ہو گیا. حد یہ ہے کہ رسول اعظم اگر جنگ کر رہے ہوں اور مولا علی جنگ کر رہے ہوں اور ان کو جوانوں کی ضرورت ہو اور مولا رسول بلا رہے ہوں چلو جوانوں ہمارے ساتھ چلو، اور ماں کہہ دے مجھے تمہاری ضرورت ہے، تو رسول نے فرمایا ہمارے ساتھ نہ جاؤ، ماں کے پاس رہو. ہے غضب یا نہیں بتائیے؟
یعنی نماز شب پڑھتے رہیے ایک مسئلہ، نماز شب توڑ دیجئے ایک مسئلہ، جماعت میں نہ آئیے دوسرا، مستحبی روزہ رکھنے کو منع کرے نہ رکھیے آپ، ماں کی بات مانیے، نماز جماعت میں نہ آئیے آپ، ماں کی بات مانیے، جہاد پہ نہ جائیے آپ، ماں کی بات مانیے۔ حد یہ ہے کہ اگر کربلا 40 میں جانا ہو حسین ابن علی کی زیارت کے لیے اور ماں کہے بیٹا میری خدمت کر، تو اگر کوئی جوان چلا جائے تو ثواب نہیں ہے، ماں کی بات مان، اس لیے کہ تمہارا امام ایسا نہیں ہے کہ جب کان میں کہے گا تبھی سنے گا، تیرا میں نے تو بہت بڑا جملہ کہا، ہمارا امام تو وہ ہے کہ اگر تو کہیں بھی رہ کے سلام کرے تو تیرا امام وہیں سے جواب دیتا ہے تجھے، نہ آئیے آپ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماں ہے، اس نے تجھے پیدا کیا، عزادار تو ماں کی وجہ سے بنا، ماتمدار تو ماں کی وجہ سے بنا، محب علی تو ماں کی وجہ سے بنا، شیخ کا ماتم کرنے والا تو ماں کی وجہ سے بنا۔ اب اگر ماں کسی چیز کا حکم دے تو اگر تو اس کے خلاف چلے گا تو تیری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اشارہ کرنا میرا کام ہے، سمجھانا آپ کا کام ہے خود بخود۔ اگر میری ماں کا احترام اتنا ہے تو جسے نبی نے اپنی ماں کہا، حدیث ہے، حدیث، بس حدیث مسئلہ ختم کرتا ہوں۔ حدیث ہے، اگر کوئی آدمی ریت کے ذروں کے برابر، درخت کے پتوں کے برابر، سمندر کے پانی کے برابر بھی ماں کی خدمت کرے تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ اس ایک آہ کا بدلہ نہیں ہے، یہ اتنی خدمت کرے، اتنی جتنی میں نے بتائی ہے، یہ روایت میں موجود ہے کہ اتنی خدمت کرے تو تب بھی آپ نے ماں کا کچھ کوئی فرض ادا نہیں کیا۔ ایک بہت بڑا آدمی تھا، دیکھیے بڑے بنیے مگر ماں باپ کو ریجیکٹ کر کے نہیں، ماں باپ کو ریجیکٹ کر کے بڑا نہیں بنتا آدمی کو، ماں باپ۔ تو ایک بہت بڑا آدمی ہو گیا، تنخواہ بھی تھی تقریباً 4-5 لاکھ، تو بیگم جو کبھی کبھی پٹی پڑھاتی ہے، دیکھیے میری تو اب آخری مجلس ہے یہ، اب یہ آپ کو آنے دیں یا نہ آنے دیں، یہ حالانکہ کل سے انشاءاللہ ہمارے بہترین دوست اور بہترین عالم دین اور اچھے عالم دین جناب ساجد وکیل صاحب یہاں پہ کل سے خطاب کریں گے، تو ان کی مجلسوں میں میری گزارش ہے میرے سے بھی زیادہ آئیے آپ، کیونکہ ایک آدمی اتنی دور سے آ رہا، محنت کر کے آ رہا ہے، آپ کے لیے آ رہا ہے، تو آپ سب کچھ چھوڑ کے ضرور آئیے، چونکہ اب یہ 8-9 دن رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ کل سے وہ مجلس خطاب کریں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میاں میری تو اب یہ آخری ہے، تو جتنا کہنا میں کہہ لیتا ہوں۔ تو بیوی جو ہے، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، لیکن کوئی بھی لیڈی جو میری مجلس سن رہی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ بیوی کے خلاف پڑھ رہے ہیں، یہ میں آپ ہی کے حق میں پڑھ رہا ہوں، مگر جب تم ماں بنو گی تمہارے ہی حق میں ہے، یہ مستقبل کے آئینے میں اپنی شکل دیکھو تو تمہارے لیے مجلس ہو رہی ہے۔ بیوی نے پٹی پڑھائی شوہر کو، اجی ایسا ہے کچھ پرائیویسی بھی ہونی چاہیے اور کافی دن ہو گئے ہیں، ایسا بھی ہے کہ کسی دوسرے ملک میں جائیں میں اور آپ الگ رہیں۔ اب میاں تو پھول جاتا ہے نا اتنی سی بات پہ کہ کتنی محبت کرتی ہے مثلا میرے سے، کہ ہم الگ رہنا چاہتے ہیں، یہ رہنا چاہتے ہیں، اور ماں تو ماشاءاللہ پیسہ آپ پہ ہے، پیسہ دے دیجئے ماں کو۔ اب وہ مثلا 20-25 ہزار روپے دیتا ہے ماں کو 3-4 لاکھ میں سے، تو دیتا، بات سمجھ میں آ گئی، اور آپ کو اس سے بڑی جاب وہاں مل رہی ہے تو ہم دونوں الگ رہیں گے، آپ اس کو ذرا ماں کو چھوڑ دیجئے، الگ رہنا چاہتے ہیں۔ اب لڑکا آ گیا، سمجھ میں آ گئی بات، کلاس اچھی لگی تو سمجھ میں آ گئی، کہنے لگا کہ اماں ایسا مسئلہ ہے
کہ ہم جا رہے ہیں کہیں باہر ملک میں اور آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ایسا ایسا مسئلہ ہے, ہماری بھی ایک زندگی ہے, ہم بھی کچھ الگ سے کچھ کرنا چاہتے ہیں, دنیا دیکھنا چاہتے ہیں, اور آپ کو تو میں اتنا پیسہ دیتا ہوں لیکن پھر بھی آپ کو اتنا پیسہ میں دے کے جاؤں گا جو آپ کی زندگی کے لیے کافی ہو, تو آپ میں اچھا خاصا پیسہ دوں گا آپ کو, اور آپ یاد کر لیجئے کہ آپ نے میرے اوپر کتنا خرچ کیا تھا اور کیا کیا آپ نے میرے ساتھ کیا تھا, تو میں تمہارے احسان کا بدلہ مطلب دے کے جاؤں گا, جتنا تم کہو گی اس سے زیادہ میں آپ کو دوں گا. اماں کہنے لگی بیٹے میں بوڑھی ہو گئی ہوں, حساب کتاب میرے یاد نہیں ہے, لیکن ذرا ابھی تو ہے 1-2 دن. اس نے کہا ہاں ابھی تو ہوں, 1-2 دن تو ہوں میں, ابھی تو 1 ہفتہ لگے گا. کہا ٹھیک ہے. رات کو میاں بیوی بستر پہ سویا آرام سے, ماں نے ایک لوٹا پانی کا بھرا اور بیڈ پہ لے جا کے ڈال دیا. اب ٹھنڈ کا موسم تھا. بیٹا کا اماں یہ کیا؟ ارے ہاں بیٹے وہ مجھے اپنا حساب یاد آ گیا ہے کچھ اپنا حساب مجھے کچھ یاد آ گیا ہے تو میں چاہتی ہوں حساب. ارے اماں صبح کو لے لیتی. نہیں ابھی تو لینا ہے. ارے اماں میری نیند خراب کر دی, میں سوؤں گا کیسے گیلے بستر پر؟ کہا یہی تو میرا حساب ہے, مجھے پیسہ نہیں چاہیے, اس سردی کے موسم میں 1 رات اس گیلے بستر پہ سو کے دکھا دے. کہا یہ ممکن نہیں ہے. کہا تو میرا بدلہ کیسے ممکن ہے, میں تو کئی سال گیلے میں لیٹی ہوں. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد کا. تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی نبی کی شان سے ملا دیا اللہ نے بالکل ماں باپ کو. جہاد پہ نہ جائیے اگر یہ کہیں, زیارت پہ نہ جائیے اگر یہ کہیں, کہیں بھی نہ جائیے اگر یہ نہیں کہہ رہے. تو عزیزو یہ ہے اسلام. اسلام آپ کو تربیت دینا چاہتا. انشاءاللہ پھر جب آئیں گے تو عشرے کا موضوع ہوگا حضرت ابو طالب اور حفاظت رسالت. یہ ہسٹری میں نے عبداللہ تک اور رسول کی ولادت تک مکمل کر دی ہے, لیکن بہرحال سمندر ہے آل محمد کا تذکرہ, چاہے جتنا بھی آپ پڑھیے پھر بھی آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. تو پہلی تو بات یہ ہے ان مجلسوں میں اگر مجھ سے کوئی غلطی یا سخت جملہ ہو گیا ہو تو اپنا بھائی سمجھ کے مجھے معاف کر دیں گے. ویسے تو میں نے حق ممبر ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے, تو لہذا مجھے معاف فرمائیں گے اپنا بھائی سمجھ کے. خدا کی قسم یہ صلوات میری آخرت کے لیے بھی کافی ہے, جو آپ نے اتنی بڑی صلوات پڑھ لی. تو یہ ہمارے پیارے نبی کی سرکار کی ہسٹری تھی, ان کے آباء و اجداد کی. اب ان کے چچا کی ہسٹری اور خود ان کی ہسٹری کیسے آگے بڑھتی ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی. عزیزو آج کا یہ دن بڑا قیامت کا ہے. آج کی جو رات ہے 1 ربیع الاول, رسول کی شہادت کو 3 دن گزرے. بس میں نے اشارے کرنے ہیں, سمجھنا آپ کو ہے, آپ میری بھی مجبوری سمجھیے. میں شکر گزار ہوں اوقاف جعفریہ شارقہ کا اور حکومت شارقہ کا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہم نے یہاں مجلس سے آ کے پڑھی. تو پروردگار اس ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور پروردگار اس ملک کی حفاظت فرمائے. تو لہذا ہم شکر گزار ہیں پھر اوقاف جعفریہ کے اور اس حکومت کے اور یہاں کے بادشاہ کے کہ انہوں نے ہمیں اتنا بہترین 7 علماء آ رہے ہیں. بدنصیبی ہے ان کی جو بغیر کسی عذر کے آنا چھوڑ رہے ہیں. خدا کی قسم اتنے عشرے کہیں نہیں ہوتے. 7 علماء کرام آپ آ رہے ہیں اور 7 علماء ہوتے ہیں. میں تو ایک طالب علم ہوں, میرے سے اچھے ہی ہیں سب, تو آپ یہ دیکھیے کتنا علم آپ کو دے کے جاتے ہیں. میری گزارش ہے ضرور کل سے زیادہ آئیں. عزیزو تو نبی کے 3 دن کے بعد مدینے میں ایک واقعہ ہوا.
بس اشارہ میں دے رہا ہوں, اشارہ آپ سمجھ لیجئے. اشارہ کیا ہے؟ دیکھیں, جس کے موت ہو جاتی تھی 3 دن تک اس کے چولہا نہیں جلتا تھا. یہ قانون تھا. 3 دن کے لیے دوسرے رشتہ دار کھانا بھیجتے تھے, دھواں نہیں اٹھتا تھا. میں نے لفظ کہا, بہت سنبھل کے لفظ کہا ہے, میں اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا ہوں. انشاءاللہ امام زمانہ آئیں گے تو سارے راز کھلیں گے. اب میری مجبوری سمجھیے آپ, اشارہ سمجھیے آپ. 3 دن تک کسی کے کھانا نہیں پکتا تھا مگر جو زہرا کے گھر سے دھواں اٹھا. بس مصائب پڑھ دیا میں نے عزیزو. تو عرب کی عورتیں کہنے لگی یہ کیا ہو گیا فاطمہ کو, ابھی باپ کو 3 دن ہوئے ہیں, دھواں, مگر جو لوگوں نے جا کے دیکھا جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پر. خوب روئیے, خوب روئیے, آپ کے رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جلتا ہوا دروازہ. ایک بچہ ہے جس کا نام محسن ہے. محسن ہے. محسن تم کو کہاں نظر آئے گا بتاؤں؟ محشر میں. محشر میں جب بی بی فاطمہ داخل ہوں گی نا محشر میں, تو ایک ہاتھ میں محسن کا لاشا اور ایک ہاتھ میں حسین کا خوب بھرا کرتا. اے پروردگار, بس میں تو اشارہ دینا چاہتا ہوں, کیا ہوا وہ آپ سمجھیے. لیکن یہ بچہ کیسے شہید ہوا اس کا بس ایک ہی جملہ ہے, اس دروازے میں ایک کیل تھی. بس جیسے یہ دروازہ گرا کیل داخل ہوئے, ایک مرتبہ فضا, ارے میرا محسن شہید ہو گئے. علی نکلے, رسی گلے میں, علی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے اور لے جا رہے ہیں. فاطمہ نے علی کا دامن پکڑ لیا. ارے میں ابو الحسن کو نہ جانے دوں گی, اب میں کیسے پڑھوں. فاطمہ کھچتی چلی گئی. ایک ظالم نے ایسا تازیانہ مارا, ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال پریشان کر لوں گی. پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں, پسلیاں. محسن شہید ہو گئے ہیں, پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. ارے 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کے مصائب بالکل ملتے ہوئے ہیں. کون کون سے؟ بس سن لیجئے, 2 ہیں, ایک سکینہ اور ایک فاطمہ. دونوں کے مصائب ملتے جلتے ہیں. کیسے سنیے. اسے بھی رونے سے روکا گیا, اسے بھی رونے سے روکا گیا. اس کی بھی پسلیاں ٹوٹی, اس کی بھی پسلیاں ٹوٹی. اس کے دروازے میں آگ لگی, اس کے دامن میں آگ لگی. اسے بھی مارا گیا, اسے بھی مارا گیا. ارے اس کی پسلیاں دروازے سے ٹوٹی, اس کی پسلیاں کیسے ٹوٹی؟ شمر نے گود سے چھین کے اونٹ کی ننگی پشت پر سکینہ کو جکڑ دیا. ارے اب جو اونٹ چلا, سکینہ کی پسلیاں. ذرا سنیے عزیزو, بھی روایت کے الفاظ ہیں, دونوں کے مصائب ملتے جلتے ہیں. اور اب ایک مصائب اور سن لیجئے جو دونوں کا ملتا ہے. جب فاطمہ کو علی نے غسل دیا, علی نے ایک چیخ ماری. سلمان نے پوچھا مولا چیخ کیوں ماری؟ کہا جب فاطمہ کو تختے پہ لٹایا تو کیا دیکھا, پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. ارے شہر ایران میں ایک بہت بڑا خطیب جناب فاطمہ کے
کے مسائب پڑھ رہا ہے، سب کو ہوش آ گیا، مگر ایک جوان مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اسے کسی طرح ہوش نہ آیا۔ پانی پلاتے ہیں پھر بے ہوش ہو جاتا ہے، پانی پلاتے ہیں پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ علامہ خود اترے نیچے، اترنے کے بعد کہا کیا میں نے کوئی روایت غلط پڑھ دی؟ کہا نہیں غلط نہیں پڑھی۔ ارے سب کو صبر آ گیا، تجھے کیوں نہیں آتا؟ پتا کیا کہتا ہے؟ مولانا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے اگر آدمی کی ایک پسلی ٹوٹ جائے تو اسے سانس نہیں آتا۔ ارے وہ فاطمہ وہ فاطمہ، ارے کیسے سانس آتا ہوگا میری بیوی کو؟ اس کے بعد روایت کے الفاظ ہیں، سنیے، کہتے ہیں کہ دونوں کے مسائل بالکل ملتے جلتے ہیں۔ جب اسے غسل دیا تو علی رونے لگے، جب سکینہ کو غسل دیا تو غسالہ نے رونا شروع کر دیا۔ زینب کے قریب آئی، بی بی اس بچی کو کیا مرض تھا؟ ارے جب میں نے کرتا اتارا ارے پسلیوں سے چپک گیا۔ آخری مصیبت اس کی دیکھیے، جب فاطمہ کو دفنایا تو علی مشکل میں آ گئے۔ کائنات کا مشکل کشا پہلی مرتبہ مشکل میں آیا ہے، یہ کائنات کا مشکل کشا ہے جو مشکل میں آ گیا۔ کیسے؟ اس لیے کہ زہرا کا جنازہ نہ محرم کو دے نہیں سکتے، قبر میں اتارنا ہوتا ہے تو ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بندہ وہ ہو جو قبر میں لے، ایک بندہ ہو جو قبر میں دے۔ حسن و حسین اتنے چھوٹے کہ علی قبر میں اتار نہیں سکتے۔ زہرا کے جنازے کو کوئی اور آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کائنات کا مشکل کشا مشکل میں آ گیا۔ ایک مرتبہ آہستہ سے جنازے کو لیا اور قبر کے حوالے کرنا شروع کیا، رسول کے ہاتھ نکلے۔ ارے سنیے قیامت، علی میری امانت مجھے دے دو۔ علی نے سر پیٹ لیا، یا رسول اللہ جب امانت دی تھی پسلیاں ڈوڈیا۔ آخری جملہ اسی طرح سجاد، ارے سجاد بھی مشکل میں ہے، اس لیے کہ سجاد کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، عورتیں جنازہ نہیں اٹھاتی۔ سکینہ کا جنازہ کیسے اٹھائے؟ زینب نے سجاد کو بٹھایا، ہاتھ سے اشارے سے سکینہ کا لاشا سجاد کے ہاتھوں پہ رکھا۔ میری طرف دیکھیے، بندھے ہاتھوں سے بہن کا جنازہ قبر کے قریب لائے۔ اے چچا عباس، ارے سکینہ مر گئی، قبر کے حوالے کیا، حسین کے ہاتھ نکلے۔ اے سجاد میری امانت مجھے۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، ان حسموں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، اس عشرے کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سے جو لغزشیں ہوئی ہیں اس عشرے میں ان کو معاف کر فرما، ہمارے گناہ اور خطاؤں کو معاف فرما۔ اس لیے کہ ہم کوئی بھی لفظ آپ کی شایع نشان نہیں بول سکتے۔ اگر لفظ میں خطا ہوئی ہو، مفہوم میں خطا ہوئی ہو، تاریخ کے واقعے میں خطا ہوئی ہو، ہمارے کوئی مفہوم سمجھنے میں خطا ہوئی ہو، تو اہل بیت اطہار سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں معاف فرمائیں، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، اس ادارے کی حفاظت فرما، اوقاف جعفریہ کی حفاظت فرما، حکومت شارقہ کی حفاظت فرما، جتنے والنٹیئرس ہیں واقعاً
اللہ ان کو آباد و شاد رکھے. پہلی محرم سے لے کے اور پورے سال، مطلب میں آج وہ حقیقت آپ کو بتاؤں، میں بھی ہر جگہ جاتا ہوں پڑھنے کے لیے، لیکن جو عزا خانہ سجا دیا جاتا ہے پہلی محرم سے وہ آخر تک ایسے ہی سجا رہتا ہے. مگر اس ٹیم کو میں واقعاً سلام کرتا ہوں اور ان کی فیملی کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہوں. پروردگار انہیں کسی کا محتاج نہ رکھ، پروردگار ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما، ان کی اولاد کی حفاظت فرما، ان کو رزق کثیر عنایت فرما. میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی مناسبت بدلتی ہے فوراً بینر سارے اتار دیے جاتے ہیں اور اس مناسبت کی طرف سے پھر وہ بینر لگائے جاتے ہیں. امام حسن کی شہادت آئی تو سارا امام حسن پہ تھا، اسی طرح رسول کی آئی تو پھر رسول پہ تھا، پھر امام رضا کی آئی تو امام رضا پہ لایا گیا. اب آپ دیکھیں جناب فاطمہ کا بھی لگا دیا گیا ہے. تو اسی طرح جب کچھ شعبان میں اور رجب میں پروگرام ہوتے ہیں تو ایک دن ولادت ایک دن شہادت. بیچارے بچے میں نے دیکھا ہے، یہ بچے تقریباً رات کے 2 بجے تک اسے سجاتے رہتے ہیں. اگر غم کی مناسبت ہے تو اس کو کالے بینر لگاتے ہیں، ورنہ اس میں لائٹیں لگاتے ہیں. چونکہ میں نے رجب بھی پڑھا ہے، شعبان بھی پڑھا ہے، تو اس لیے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. 2 بجے تک میں نے انہیں آ کے دیکھا کتنی محنت کرتے ہیں. اللہ انہیں آباد و شاد رکھے، اس کے بانیان کی حفاظت فرما، خصوصاً ہمارے صابر اور شاکر بھائی جن کی بڑی محنتیں ہیں. پروردگار ان کی حفاظت فرما اور صابر بھائی کو غریق رحمت فرما. لہذا 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر جتنے حاضرین ہیں ان کے مرحومین، جتنے یہ والنٹیئرز ہیں ان کے مرحومین، جتنے بھی شیعان حیدر کرار بے وارث ہیں ان کے لیے، تمام شہدائے اسلام کے لیے، تمام علماء کرام جو مرحوم ہو چکے، تمام مرثی خان حضرات جو مرحوم ہو چکے ہیں، تمام مراجع جو مرحوم ہو چکے ہیں، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ. فاتحہ پڑھ لیجئے اور انشاءاللہ ہمیں صبح کو جانا ہے، تو ہماری طرف سے الوداع. کوئی خطا ہوئی ہو تو اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے معاف فرمائیں گے.